السلام علیکم ناظرین، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنے ماضی میں دوبارہ سے جائے، دیکھے کہ وہ کن کن مقامات میں گھومتا رہتا تھا، کن کن لوگوں سے ملتا تھا، اور اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ مستقبل کے جھروکوں میں جھانک سکے، یہ دیکھ سکے کہ آئندہ آنے والے واقعات کیا ہوں گے۔ ایسا حقیقی زندگی میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن خواب ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے سے بعض اوقات انسان ماضی میں چلا جاتا ہے اور ماضی میں ان لوگوں سے ملتا جلتا بھی ہے جن سے وہ وابستہ رہا تھا۔ بعض اوقات وہ ان لوگوں سے بھی ملاقات کر لیتا ہے خواب کے ذریعے سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے خواب ہی ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے سے وہ مستقبل کے بارے میں کوئی اشارہ پا لیتا ہے، کوئی چیز جان لیتا ہے، اور بعض اوقات خواب ہی وہ میڈیم ہے جس میں وہ بڑی بے ربط قسم کی چیزیں بھی دیکھتا ہے۔ یہ خواب دراصل ہے کیا؟ مذہب اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اندر خواب کی کیا اہمیت رہی ہے؟ آج ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور اساتذہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس موضوع پر ہم سوالات لیں گے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خواب ایکچولی کیا ہے، کس کیفیت کا نام ہے؟ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ایک تو وہ شخصیت ہے جس کو میں آپ کے ہاں دیکھ رہا ہوں، آپ میرے ہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری ظاہری شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کا یہ قالب مٹی سے بنایا ہے، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی یہ مختلف مراحل سے گزر کر ہی پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، پھر ہم اس کے اندر اس کی اصل شخصیت پھونک دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر پہلی انسانی ہستی کی تخلیق کے باب میں بھی کیا ہے، اور اب ماں کے پیٹ میں بھی یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ وہ ہماری جو اصل شخصیت ہے، اس کے لیے ہمارے اس جسم میں بہت سے آلات رکھے گئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ دنیا سے منتقل ہوتی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے حواس خمسہ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہم چیزوں کو چھوتے ہیں۔ یہ جتنی صلاحیتیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے اس جسم میں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ہمارا نفس ان کے ذریعے سے خارج کے ساتھ، باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ پیدا کر سکے۔ لیکن یہ تو باہر کی دنیا ہے، اس کے اندر بھی ایک پوری دنیا آباد ہے، وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے، اس دنیا سے بھی وابستہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی تخلیق کی تو بہت سی چیزیں اس کے اندر ودیت کر دیں۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں یہ بتایا کہ ہم نے اس سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، گویا ہمارے اس قالب کے وجود میں آنے سے پہلے ہی وہ ایک پوری شخصیت ہے جس کے ساتھ اس شخصیت کا پروردگار مکالمہ کر رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ الستو بربکم، وہ عہد کر رہا ہے۔ اس کی یاد محو کر دی گئی ہے، لیکن اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی یاد تو ہمارے ہاں موجود نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ واقعہ پروردگار عالم نے بتایا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی ہے کہ جب ہم نے نفس انسانی کا تصفیہ کیا، یعنی انسانی شخصیت کو جب ہم نے نک سک سے درست کیا، تو اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ وہ یہ بھی جان سکے کہ انحراف کیا ہوتا ہے، یہ بھی جان سکے کہ صحیح راستہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اسی کو بیان کیا کہ ہدیناہ السبیل۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے اندر ایک پوری شخصیت موجود ہے جو اگرچہ دنیا کے ساتھ تو انہی حواس کے ذریعے سے رابطہ پیدا کرتی ہے، لیکن اپنے بھی کچھ حواس رکھتی ہے، اپنی بھی کچھ خصوصیات رکھتی ہے۔ وہ جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق کو ایک تمثیل کی صورت دے دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایک اچھا ڈرامہ لکھنے والا کسی حقیقت کو لیتا ہے، اس کے لوازم سوسائٹی میں تلاش کرتا ہے، اس کو وہ پھر ایک ڈرامائی تشکیل دے کر ہمارے سامنے ایک پوری کہانی لے آتا ہے۔ اس میں کردار ہوتے ہیں، وہ کردار بولتے ہیں، ان کے ذریعے سے بہت سی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ دنیا میں بہت اعلیٰ درجے کے ڈرامے لکھے گئے، آپ جانتے ہیں کہ شیکسپیئر نے یہی طریقہ اختیار کیا اور بہت سے زندگی کے حقائق بیان کیے۔
وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، راز نہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ تو کتنے راز ہیں جو اسی تمثیل کے طریقے پر شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں میں بیان کیے۔ بالکل یہی صورتحال ہمارا نفس بھی اپنے ہاں پیدا کر لیتا ہے، یعنی وہ بہت سے حقائق کو جو اس کے اندر موجود ہیں، بہت سے حقائق جو باہر سے اندر جا چکے ہوئے ہیں، جس کو پھر موجودہ زمانے کے ماہرین نفسیات نے کہیں تحت الشعور کے لفظ سے ادا کرنے کی کوشش کی، کہیں لا شعور سے ادا کرنے کی کوشش کی، وہ اندر جا چکے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں جو خارج کی دنیا میں غیر مرئی مخلوقات اندر منتقل کرنا چاہتی ہیں، ایسے ہی اس کائنات کا پروردگار کسی وقت بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نفس کے اسی میڈیم کو استعمال کر کے ایک ڈرامائی تشکیل کی اس کو صورت دے دی جاتی ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی خواب ہیں وہ اصل میں ہمارے نفس کی اس خصوصیت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، یعنی وہ حقائق کو، تصورات کو بعض اوقات ایک بالکل اسی طریقے کے ڈرامے میں تبدیل کر دیتا ہے، ویسی تمثیل میں بدل دیتا ہے جیسے عام طور پر ہم اچھے لکھنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حقائق کو اور تصورات کو لیتے ہیں اور ایک ڈرامے کی شکل دے دیتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں دو الفاظ بار بار استعمال کیا، آپ نے کہا شخصیت اور نفس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا میں چاہوں گا اس کی وضاحت کر دیجیے گا، شخصیت اور نفس، اور ایک تیسرا بھی لفظ شامل کر لیتے ہیں، روح، کیونکہ آپ نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز ودیعت کی جاتی ہے، تو روح، شخصیت، نفس، یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں، ان میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، جو کچھ ہمارے اندر موجود ہے اس کو ہم اردو زبان میں اگر عام لوگوں کو سمجھانا چاہیں تو یہی کہیں گے نا کہ انسان کی ایک شخصیت ہے۔ بہت سے لوگ اس کو فلسفے کی اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں، ہماری ایک خودی ہے، ہماری ایک انانیت ہے، ہمارے اندر کوئی ہے جو میں بول رہا ہے۔ تو آپ سادہ تعبیر اختیار کر سکتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے، ظاہر ہے کہ اس کا تجربہ میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، آپ اپنے بارے میں کرتے ہیں، اور جب ہمارے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں۔ یعنی ایک نوعیت کا شعور وہ ہے جو میں اپنی ذات کا رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ایک شخصیت موجود ہے، اس شخصیت کے اندر بہت سے علوم ہیں، بہت سے فنون ہیں، بہت سے الہامات ہیں، ان چیزوں کا میں خود ایک تجربہ کرتا ہوں۔ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرا جب ہمارے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، یعنی انٹروسپیکشن سے آگے بڑھ کر جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہماری شخصیت کا ایک شعور ہم تک منتقل ہوتا ہے اور دوسرے کی شخصیت تک۔ شاہد ثانی شعور دیگرے، خیش را دیدن بنور دیگرے۔ تو اس طریقے سے انسانی شخصیت کا شعور تو ایک مشترک حقیقت ہے جو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ کون سا استعمال کیا جائے؟ قرآن مجید نے اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس شخصیت کے لیے لفظ نفس استعمال کیا ہے۔ ہمارے قالب کے لیے اور الفاظ اختیار کیے ہیں، اس کے لیے نفس کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہ نفس کیسے ودیت ہوا ہے، یعنی اس کے ہم تک منتقل ہونے کی کیا صورت ہوئی ہے، اس کو تعبیر کیا نفخت فیہ من روحی، یعنی گویا میں نے اس میں ایک پھونک دی۔ عربی زبان میں روح اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں یہ یونانی زبان میں سول کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور پھر ہمارے یہاں اردو میں اس کا ترجمہ روح کے لفظ سے کر لیا گیا۔ قرآن مجید میں یہ کلاسیکی عربی میں لطیف پھونک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا جس طریقے سے یہ شخصیت منتقل کی گئی، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ جس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جس کو متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی ایک تشبیہ دے کے بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھونک دیا ہمارے اندر۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، ابھی بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے نفس کے بارے میں آپ نے بتایا، اور آپ نے دیگر جو چیزیں خواب کی ٹیکنیکل آپ نے ڈیفینیشن دی۔ سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو سائنٹیفکلی خواب کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو نہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ ہی روح یا سول کا لفظ۔ وہ برین ویوز ہوتی ہیں، نروز کو ریلیٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو برین ہے وہ سارے دن بھر کا جو کام ہوتا ہے اس کا ڈیٹا کمپائل کر رہا ہوتا ہے، فائلیں الگ الگ رکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ دراصل خواب ہے۔ سائنس کیا بالکل اسی طرح دیکھتی ہے، یا سائنس میں بھی کوئی یہ چیز ہے جو ریزمبلنس کرتی ہو آپ کے اس تھیوری سے؟ سائنس کی یہ مجبوری ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سائنس کہاں سے اپروچ کرے گی؟ اس کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے نا، وہ تجربے اور شہود سے اپروچ کرے گی۔ اس نے اپنے لیے میتھڈ یہی اختیار کی ہے، یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں حقائق تک پہنچنے کا ایک یہی طریقہ ہے۔ سائنس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، ہر علم اپنا ایک طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ غیر مرئی چیزیں، جو چیزیں حواس کی گرفت میں نہیں آتی، جن کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا، جن کو شہود کی نوعیت حاصل نہیں ہے، ان کو موضوع نہیں بناتی۔ چنانچہ دیکھیے، یہ علم نفسیات
جب فلسفے سے الگ ہونا شروع ہوا تو پہلے اس کی تعریف کی گئی کہ یہ اصل میں سول کی سائنس ہے، لیکن جلد یہ احساس ہوا کہ سول کیا چیز ہے، کہاں لائیں گے، کس میز پر رکھیں گے، کہاں اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، سائنس کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو جاننے کا۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ ہم اس کو سائنس آف بیہیویئر بنا رہے ہیں، یعنی یہ گویا انسان کے کردار یا سیرت کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ باہر سے کیا کرتے ہیں، آپ کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے آپ کے اعمال سے، تو سائنس تو اسی کا مطالعہ کرے گی۔ اسی طرح جب وہ انسانی شخصیت کو جاننا چاہے گی تو وہ قالب سے چلے گی، اس لیے کہ یہی نظر آ رہا ہے۔ یعنی میں جب آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو چھوتا ہوں، تو میں آپ کی ظاہری شخصیت ہی سے اپروچ کرتا ہوں۔ تجربے اور شہود میں میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں، اس کے بعد میں دماغ تک پہنچ سکتا ہوں، میں جان سکتا ہوں کہ کہاں سے یہ سب کچھ صادر ہو رہا ہے، لیکن خود دماغ کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم شخص انسانی کہتے ہیں، کیا وہ محض ایک مادی حقیقت ہے؟ نہیں، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنی ایک جامع صفات ہستی رکھتی ہے۔ وہ ہستی ہے اصل میں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب موت واقع ہوتی ہے تو اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ وہی ہستی ہے جس کو نیند کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے معلق کر دیتے ہیں۔ وہ ہستی اپنا ظہور کہاں سے کرے گی؟ وہ دماغ سے کرے گی۔ اس لیے سائنس تو یہی دیکھے گی کہ ظہور کہاں سے ہو رہا ہے، اصل حقیقت کہاں پائی جاتی ہے۔ اس کے جاننے کا نہ اس کے پاس کوئی ذریعہ ہے اور نہ جو میتھڈالوجی اس نے اختیار کی ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش۔ اچھا، پیغمبروں کے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوتی ہے اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے کوئی اشارہ مل جائے، کوئی حکم مل جائے تو پیغمبر اس پر عمل درآمد کرتا ہے۔ یہ پیغمبروں کے معاملات بھی ذرا ڈسکس کیجیے گا آپ، لیکن جو عام حالات میں ایک عام انسان کو اگر اس طرح سے کوئی اشارہ ہو تو وہ کیسے سمجھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ہم عام زندگی میں جو خواب دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے ان کا تجزیہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں فرائیڈ نے، بعض دوسرے اور ماہرین نفسیات نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے اپنے کلینکس میں آنے والے لوگوں کے احوال مرتب کیے ہیں، ان کے خواب سنے ہیں، دیکھا ہے ان کو، تو ان کی بہت سی کیٹیگریز بیان کی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید اس کی بہت سی چیزوں کو سورہ یوسف میں زیر بحث لے آیا ہے۔ مثلا اس میں دیکھیے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، تو بادشاہ نے جب اپنے خواب کو بیان کیا ہے تو لوگوں نے اس میں تبصرہ کیا کہ اضغاث و احلام، یعنی یہ تو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے انسان اپنے دماغ میں بہت سی چیزیں ایجاد کرتا رہتا ہے، ویسی ایک ایجاد ہے جو آپ کے یہاں بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑا قدیم شعور ہے انسان کا کہ بعض اوقات ہمارے جسم پر گزرنے والے احوال کو ہمارا نفس ایک ڈرامے کی شکل دے دیتا ہے۔ آپ اس کا خود تجربہ کر سکتے ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سو جائیں تو آپ خواب میں یہ دیکھ رہے ہوں کہ کوئی آپ کے سینے کے اوپر چڑھ گیا ہے اور وہ آپ کی گردن دبا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عام تجربہ ہے، اس کو کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، جسمانی کیفیات آپ پر گزر رہی ہیں، آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس کو بھی ہمارا نفس ایک تمثیل میں بدل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو نفسیاتی احوال گزرتے ہیں، کوئی تجربہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کسی زمانے میں ہم کسی چیز سے متاثر ہوئے، اس کی ایک تمثیل بنا کے رکھ چھوڑتا ہے، کبھی بار بار دکھانا شروع کر دیتا ہے اس کو۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری امنگیں، ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشیں ان کو تمثیل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارے تصورات، وہ لوگ جن کو علمی کام کا تجربہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کسی چیز پر غور کر رہے ہوتے ہیں تو وہی چیز ہے جو تمثیل کی شکل میں ڈھل کر ان کے سامنے ایک ڈرامہ بن جاتی ہے۔ ایسے بہت سے کام نفس انسانی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک میڈیم موجود ہے، ایک ذریعہ موجود ہے، اس ذریعے کو شیطان بھی استعمال کرتا ہے بارہا، چنانچہ وہ وسوسے اسی ذریعے سے ڈالتا ہے، بہت سے خواب بھی دکھا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈراؤنے خوابوں کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسے ہی یہ خواب آئے تو تم اٹھ کر تھوک دو اور لاحول پڑھو، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بھی اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہیں، عام لوگوں کے بارے میں بھی بناتے ہیں، انبیاء کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ انبیاء کے ہاں یہ جو رویا ہے، یہ خواب ہے، یہ فلق صبح ہوتا ہے، یعنی بالکل ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اس کی تعمیل میں آپ نے سفر کیا جی۔ اس سفر کے بعد پھر ایک دوسرا سفر درپیش ہوا جس میں اصل میں خواب کی حقیقت سامنے آ گئی۔ سیدنا یوسف کا خواب بیان ہوا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو انہوں نے اس کی تعبیر اپنے والد سے پوچھی، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، لیکن ایک وقت آ گیا جب یہ معلوم ہوا کہ اس سے اصل میں مقصود کیا تھا۔ اس سے خواب کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی
یعنی اس میں ہوتا کیا ہے؟ بھائیوں نے سجدہ ریز ہونا ہے، لیکن اس کو دکھایا اس طرح سے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جو ماں باپ کی تعبیر ہیں وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ خواب میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم کہتے ہیں میرے والد صاحب سے خواب میں ملاقات ہوئی تھی، میں نے فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا تھا، میں نے فلاں پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا، کوئی خواب میں نہیں آتا۔ وہ اصل میں ہمارا نفس اس کی تشکیل کرتا ہے، اس کو ایک تمثیل میں بدل دیتا ہے۔ کبھی وہ اس کو اجرام فلکی میں بدل دیتا ہے، کبھی اس کو تصورات کی صورت دے دیتا ہے، کبھی وہ شخصیات میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایسی ہی صورت جیسے کہ سیدنا ابراہیم کا خواب آپ دیکھیے نا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ نہ وہ ذبح کر رہے تھے، ایک چیز دکھائی گئی اس صورت میں۔ تو یہ ایک تمثیل ہوتی ہے، یہ تعبیر کی محتاج ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی تعبیر کرنا ہوتی ہے۔ پیغمبروں کو بھی دکھاتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں نا کیا کہا، لم یبق من النبوت الا المبشرات، یعنی نبوت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ختم کر دی گئی ہے، بس مبشرات رہ گئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا روئے الرجل الصالح، یعنی کسی نیک آدمی کا خواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، شیطان بھی اس ذریعے کو استعمال کر سکتا ہے، ہمارا نفس اپنے باطن سے اس کی تشکیل کر دیتا ہے، وہ ہمارے احوال کو اس تمثیل میں بدل دیتا ہے، وہ ہماری امنگوں اور آرزوؤں کو یہ صورت دے دیتا ہے۔ تو اس کی بے شمار صورتیں ہیں، لہٰذا یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے، تاہم آدمی کو ایک گمان ہوتا ہے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنمائی فرمائی ہے، یا بعض اوقات وہ خیال کرتا ہے کہ یہ وسوسہ شاید شیطان نے ڈالا ہے، اور بعض اوقات اس کی رائے یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ تو میرے باطن کی ایک آواز ہے جو میں سن رہا ہوں۔ تو یہ علم کا ایک یقینی ذریعہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم حتمی طور پر یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو دکھایا ہے۔ خود سیدنا یوسف علیہ السلام کی بھی جو گفتگو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب اس کی تعبیر ہوگی، تب یہ ہوگا۔ ایک بہت دلچسپ خواب کا ذکر ہوا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ کی ایک بڑی خصوصی حیثیت ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 3 چاند ہیں اور وہ میری آغوش میں اتر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے خیال میں اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب یہ دیکھیں 3 چاند آغوش میں اتر آئے ہیں، تمہارے نزدیک اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ہاں اولاد ہوگی۔ اب انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا۔ خیر سیدنا ابوبکر صدیق بتایا جاتا ہے کہ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور سیدہ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا تو انہوں نے اس وقت اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ تمہارا پہلا چاند تو آغوش میں اتر گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسے حقائق کو ہمارا نفس بعض اوقات بیان کرتا ہے اور کیسے بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس میں مستقبل کے اخبار بھی ہوتے ہیں، مستقبل کے اخبار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتے ہیں اور شیاطین جن کی طرف سے بھی آتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ برا خواب ہے، اس سے ڈر محسوس ہوتا ہے، یہ بہت اچھا خواب ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو لفظ استعمال کیا مبشرات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی بشارت ہی دی جائے گی نا، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ خوبی ہے، یا تنبیہ کی جائے گی یا توجہ دلائی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کس صورت میں ہوں گی؟ تمثیل میں بدل جائیں گی۔ لہذا ہمارے خواب میں کوئی نہیں آتا۔ بارہا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب میرے خواب میں آئے تھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے والد صاحب آپ کے خواب میں آئے ہوں یا آپ کی بیوی آپ کے خواب میں آئی ہو تو اس سے صبح پوچھیں اٹھ کے کہ بیوی تم آئی تھی خواب میں؟ کوئی نہیں آتا، وہ ہمارا نفس ہے جو اس کو ایک تمثیل کی شکل دے دیتا ہے۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم آڈینس سے کچھ سوالات لیں گے۔ کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی یہاں سے کوئی کویشچن ہے؟ آپ کا کویشچن ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی روشنی پہ کیا کوئی شخص خواب کی بنیاد پہ کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی بنیاد پر بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ کسی انسان کی جان صرف 2 صورتوں میں لی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی باقاعدہ اجتماعی نظم ہو جو یہ فیصلہ کرے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، کہ جس شخص نے بھی کسی دوسرے انسان کی جان لی اور ان 2 صورتوں کے سوا جان لے لی۔ ایک صورت کیا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو آپ اس کے قصاص میں قتل کر رہے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا، اس نے فساد برپا کر دیا، اب آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں کام کرنے کس نے ہیں؟ یہ کسی اجتماعی نظم نے کرنے ہیں، کسی باقاعدہ حکومت نے کرنے ہیں، یہ کسی عدالت نے کرنے ہیں، یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی انسان کسی کو نہیں مار سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں،
ان کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ ان کا پروردگار کرتا ہے، ان کی طرف آسمان سے وحی آتی ہے جو ہم میں سے کسی کی جانب نہیں آتی۔ انہیں اگر کوئی خواب بھی دکھایا جاتا ہے تو اس خواب میں بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دونوں پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور بیٹا اس کو بالکل اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ اس کو عمل کیجئے۔ تو یہ حیثیت اب کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، لہذا نہ میں اپنے خواب کی بنیاد پر کسی کو قتل کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جی آپ کا کویشچن ہے؟ السلام علیکم۔ اگر کسی کو برا خواب ہے تو اسے قرآن و حدیث کی روح سے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمارے اوپر نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو ہدایت دی ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں دی گئی، لیکن ایک اصولی بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی بری چیز آپ نے دیکھی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو اس کے برے نتائج سے بچائے رکھے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جیسے ہی ہم کو کوئی دنیا میں صورت پیش آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دیکھیے نا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کے سفر میں یہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اب یہود سے معاملہ پڑنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں سکھائی۔ وہ دعائیں قرآن مجید کے آخر میں ہیں، ایک سورہ فلق ہے، ایک سورہ ناس ہے، اس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو مذہبی لحاظ سے تو ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے کوئی چیز اگر دیکھی ہے یا کوئی معاملہ آپ کو پیش آ رہا ہے یا کوئی چیز آپ کے لیے خوف کا باعث بن رہی ہے، تو آپ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، تدبیر کیجئے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ کی پناہ مانگیے۔ اس لیے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ ہی سے ایک بندہ مومن پناہ مانگتا ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جی سر، اس دور میں خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ ہر دور میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے، وہ یہ دور ہو یا پیشت کے دور ہو، اس لیے کہ اپنے احوال کو انسان سب سے بہتر جانتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی فیصلے تک نہیں پہنچ پاتا، تو آپ کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، وہ آدمی جو کسی تمثیل کو سمجھ سکتا ہو۔ میں نے عرض کیا نا کہ خواب میں تو ہمارے نفس نے اس کو ایک ڈرامے میں تبدیل کر دیا ہوتا ہے، تو جو لوگ کسی تمثیل کو سمجھ سکتے ہیں، بعض لوگوں میں اس کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعض لوگوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے، جس کی ایک مثال سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کو اس کی ایسی غیر معمولی صلاحیت دی گئی کہ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ انہوں نے نانپس کے خواب کی بھی بڑی غیر معمولی تعبیر کی، انہوں نے بادشاہ کے خواب کی بھی بڑی غیر معمولی تعبیر کی، اور وہ بیان ہی جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا اسی طرح سامنے آ گئے۔ تو حقیقت تو نہیں دکھائی گئی تھی، یعنی 7 بالیاں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، 7 گائیں کھا رہی ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ایک تمثیلی چیزیں ہیں، یعنی وہ ایک ڈرامہ ہے جو کر کے دکھا دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ اس طرح قحط پڑے گا، اس طرح ہم بالیوں میں گندم محفوظ رکھیں گے، اس طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے قحط کا۔ اس میں کئی تعلیمات تھیں کہ منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، آنے والے ادوار کا کیسے معاملہ کرنا ہے۔ تو گویا ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی۔ یہ خواب بھی کس کو آیا؟ کسی پیغمبر کو نہیں آیا، بادشاہ کو آیا۔ اچھا، جو دونوں خواب ہیں، یعنی جو نانپس کا خواب ہے اور جو ساکی کا خواب ہے، جنہوں نے اپنے خواب جیل میں سنائے، ان کو قید خانے میں زندہ میں سب سے پہلے تو انہوں نے ہی خواب سنائے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی عام انسانوں کے خواب ہیں۔ ان کو کسی ایک کو سزا ہو گئی، ایک رہا ہو گیا، اسی نے بعد میں راستہ ہموار کیا۔ تو اس سے یہ بالکل حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خواب اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے باطن کی اپنی کار فرمائی بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مستقبل کے احوال کے بارے میں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے شیاطین بھی اسی کو بعض اوقات، یہ میڈیم ہے نا، ایک راستہ ہے ہمارے اندر آنے کا، ہم سے بات کرنے کا، وہ بھی اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، ان کا جو سوال تھا اس میں ایک ضمنی میں چاہوں گا ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے۔ جب ہم سیدنا یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جب بیٹے نے باپ کے سامنے خواب کا ذکر کیا تو باپ نے یہ کہا کہ اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، وہ حسد کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو حاسد ہے تو آپ کو اس کے سامنے اپنا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ نہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس سے کسی نقصان پہنچنے کا اندیشہ، یہ تو ایک احتیاطی تدبیر ہے، ہر آدمی یہی نصیحت کرے گا۔ اگر آپ نے خواب سنایا ہے اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس سے دوسرا بھی وہی چیز سمجھے گا جو میں سمجھ رہا ہوں، اور اس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو میں آپ کو احتیاطی کا مشورہ دوں گا، آپ مجھے یہی مشورہ دیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ مشورہ دیا، لیکن یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس خواب سے یہ بات سمجھ گئے کہ اس کا مدعا کیا ہے۔ یہ اصل میں بڑی غیر معمولی چیز ہے جو اس کو دکھائی گئی ہے،
اور اس میں 11 ستاروں سے مراد اس کے بھائی ہیں۔ جی جاوید صاحب، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جی آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم سر، کیا کوئی شخص دماغی مشق کے ذریعے اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاہے دیکھ سکے؟ اس کا جواب اس بات میں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ بعض ریاضتوں اور بعض مشقوں کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ لیں، بلکہ یہ صلاحیت بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ سوئے بغیر بیداری کے عالم میں خواب دیکھ لیں۔ یعنی نفس انسانی کی یہی جو صلاحیت ہے، یہ بعض اوقات یہاں تک بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ یعنی بیداری کی حالت میں بھی آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، تمثیلی انداز میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا بالکل، یعنی آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ اب تو دیکھیے سائنس نے بعض ایسی دوائیں ایجاد کر دی ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کر لیں تو آپ بیداری کے عالم میں خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی چیز بعض ریاضتوں، بعض مشقوں کے ذریعے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ یوگیوں کے ہاں، آپ پرانے بدھوں کے ہاں، آپ خود ہمارے ہاں کے صوفیوں کے ہاں اس کی بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا کوئی تعلق کسی کے نیک ہونے، کسی کے پہنچا ہوا بزرگ ہونے سے نہیں ہے۔ آپ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جنت دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کے نفس نے تمثیل میں ڈال دیا ہے۔ جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں ایسے ہی بیداری کے عالم میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ سے ایک کوشچن تھا کہ جاگتی آنکھ سے خواب دیکھنے کی کیا اہمیت ہے؟ مثلاً علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ یہاں پر لفظ خواب ایک دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں خواب سے مراد وہ خواب نہیں ہے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، یا جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ریاضتوں کے ذریعے سے آپ بیداری میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں تو ایک شخص تصور کرتا ہے کہ یہ چیز ہوگی، یا یہ ہو سکتی ہے، یا یہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس کو کس صورت میں دیکھا تھا، کیا فی الواقع اسی صورت میں یہ شرمندہ تعبیر ہوا، یہ خود ایک موضوع بحث ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے جو بات کہی تھی اپنے خطبہ الہ آباد میں، وہ ایک دوسری صورت میں، اس صورت میں تو نہیں جیسے کہ وہ بیان کی گئی تھی، لیکن ایک دوسری صورت میں روب عمل ہو گئی، منصہ شہود پر آ گیا، ایک ملک بن گیا۔ تو اس وجہ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے ہم بھی عام گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت سے خواب دیکھتا ہوں، بہت حسین خواب ہے، خواب دیکھنے چاہیے۔ آپ اپنے مستقبل بارے میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تصورات قائم کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو شیخ چلی کی طرح روز خواب دیکھتے ہیں۔ تو یہ خواب اور ہے، جو خواب اس وقت زیر بحث ہے وہ اور ہے۔ جاوید صاحب، یہ جو انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو قبر کے اندر بھی کیا قیامت تک جو معاملات ہوتے ہیں وہ خواب کی سی کیفیت ہوتی ہے، نیند کی سی کیفیت ہوتی ہے، یا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یا اور یہ ڈیفرنٹ ہے؟ یعنی آپ بس سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے قریب کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو شخصیت ہے، یہ اپنی اصل میں روبہ عمل ہوتی ہے جسمانی قالب کے ساتھ، یہ دنیا میں بھی، اور قرآن نے بتا دیا کہ قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یعنی پور پور سے درست کر دیا جائے گا، ایسا ہی ایک قالب دیا جائے گا، اور پھر یہی حواس ہوں گے۔ یعنی اس سے ملتے جلتے کیسے ہوں گے یہ تو نہیں ہم بتا سکتے، لیکن یہ کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی کو جب دوسری زندگی دی جائے گی، یا جب اسے اٹھایا جائے گا، یا یوم النشور ہوگا، تو اس میں بھی اس کو ایک جسم دیا جائے گا۔ اس کے دوران میں یہ جو عرصہ ہے، جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور پھر قیامت برپا ہوگی، جب انسان کو ایک دوسرا جسم دے کے اٹھایا جائے گا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو اب ہمارے ہاں جب ہم نیند کی حالت میں ہیں تو ہوتا ہے۔ یعنی یہ قالب یا یہ جسم یہ معطل ہو جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں، اور پھر نفس انسانی اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت کم و بیش ہوگی۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید فرعون کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اس کو شب و روز دکھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ پھر قیامت برپا ہوگی، اور پھر فرعون اور فرعون کے لشکری اور فرعون کے لوگ یہ الی اشد العذاب، زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اچھا، پھر اس میں جو کیفیات گزرتی ہیں ان کو مثال کے طور پر نیکوکاروں کے بارے میں اس سے تعبیر کیا کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو نعمتیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ملتی جلتی کیفیت ہے، اس کی اصل حقیقت تو ہم نہیں جانتے، اور ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اس دائرے سے ماوراں ہیں، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کیسے ہوگی، نئی دنیا کیسے وجود میں آئے گی، ہم سے پہلے کیا حوال تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تو اس کے ساتھ مکالمہ کیسے کیا گیا، اس کی اولاد کے ساتھ کیسے کیا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اس کے لیے تمہاری زبان میں کوئی الفاظ نہیں ہے،
اس وجہ سے ان کے لیے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ملتے جلتے اسالیب اختیار کر لیے جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کے ہمیں بات سمجھا دی جاتی ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آج سے 200 سال پہلے یہ پیشین گوئی کرتا کہ یہ کمکمے جلیں گے اور اس طریقے کی روشنی ہوگی تو کیا کرتا؟ یعنی الفاظ تو موجود نہیں تھے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتا کہ ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے کچھ تعبیرات مستعار لے لی جاتی ہیں۔ تو یہی طریقہ قرآن مجید نے بھی اختیار کیا ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ نئی زبان تو نہیں ایجاد کی جا سکتی۔ تو انسان جب کسی تصور کو قائم کر لیتا ہے یا کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو لفظ اس کے بعد وجود میں آتا ہے، یہ سبب ہے جس کے لیے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو کہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کی۔ اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں، یا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا؟ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی وضاحت کیجیے گا۔ نہیں، دیکھیے، ہم خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ اصل میں ہمارے نفس کی قائم کردہ تمثیل ہوتی ہے، اس میں کوئی خواب میں نہیں آتا۔ جب ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، کسی اور کو دیکھتے ہیں، کسی ماضی کے شخص کو دیکھتے ہیں، حال کے کسی شخص کو دیکھتے ہیں، ہم اصل میں کسی کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا نفس ایک تمثیل پیدا کرتا ہے، ایک شخصیت کو ممثل کرتا ہے اور دکھا دیتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ نفس بھی کرتا ہے، اور اس نفس کی اس خصوصیت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اور شیاطین بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی بات، مذہب کی کوئی بات، دین کی کوئی بات، ہماری تعلیم اور تربیت کی کوئی بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمثیل میں جس شخصیت کے قالب کو استعمال کیا جائے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ حضرت موسیٰ ہو، وہ خدا کا کوئی پیغمبر ہو، وہ اصل میں ایک تمثیلی قالب ہوگا جو وجود میں آ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو بشارت دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھی کہ اگر کسی موقع کے اوپر تمہارے ہاں خواب یہ تمثیلی شکل اختیار کرے گا کہ ایسے لگے گا کہ جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، تو میری صورت وہی ہوگی جو تم نے دیکھی ہے، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، وہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بشارت انہی کے لیے ہو سکتی تھی کیونکہ وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے تھے، وہی یہ جان سکتے تھے کہ آپ کی اصل صورت کیا ہے۔ یہ چیز ہے، یعنی تمثیل میں وہ صورت بنائی جائے گی، لیکن وہ بنائی جائے گی تو میری ہی ہوگی، بیان ہی وہی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شخصیت آ جائے گی خواب میں تمثیل میں وہ صورت آ جائے گی، تمثیل میں وہ صورت آئے گی۔ تمام خواب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تاہم یہ معاملہ صرف صحابہ کرام ہی کے لیے ہوگا نا؟ یعنی اب آج ہم اگر یہ دعویٰ میں یا آپ کرتے تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے لیے تو کوئی بھی شخصیت ہو اور وہ آ کے کہہ دے تو ہم یہی سمجھیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کو بشارت دی گئی اور انہی کو دی جانی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو جو لوگ اس سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے ساتھی ہوں، ان کے جذبات کیا ہوں گے، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو یہ بشارت در حقیقت انہی کے لیے ہو بھی سکتی تھی۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ فی الواقع یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صورت ہے یا شبیہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کوئی اور بزرگ شخصیت ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات صحابہ کرام ہی کے بارے میں ایک بشارت کے انداز میں حضور نے کہی۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جاوید صاحب۔ میرے سوال کا ایک اگلا حصہ رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں، وہ بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی جاوید صاحب، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، تو اس کو نہیں دیکھ سکتی آنکھیں، لیکن یہ جب دعوے کیے جاتے ہیں تو اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے؟ وہ بھی ایک تمثیل ہوتی ہے، یعنی نفس انسانی ایک تمثیل بیان کر دیتا ہے۔ مثلا ایک بچی نے میرے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میری بڑی خواہش تھی، روز میری اماں ذکر کرتی تھی کہ اللہ میاں ہیں، بہت بڑے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ عرب میں ایک پیغمبر آئے تھے اور عرب میں کھجوریں ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، روز مجھے وہ بتاتی تھیں۔ تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کو ایک دن خواب میں دیکھ لیا۔ کیسے دیکھا؟ کہ ایک لہیم شہیم ہستی ہے، وہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک اونٹ پاس کھڑا ہے اور کھجوروں کا ایک ڈھیر ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا یہ ہے کہ جو اس کے پاس معلومات تھی انہوں نے اس تمثیل کی صورت اختیار کر لی۔ ٹھیک جی، کوئی کویشچن ہے اس طرف؟ السلام علیکم، میرا کوشچن ہے کہ کیا سچے خواب کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں؟ بعض اوقات آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے،
اور اس کا بہت تعلق اس سے ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، آپ کسی چیز کے بارے میں بہت متردد ہوتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کوئی رہنمائی ہو، اور اس کے بعد وہ خواب جس تمثیل کی صورت میں آتا ہے تو آپ کو گویا ایک گونا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ غالباً اللہ ہی نے رہنمائی فرمائی ہے، تاہم یہ اطمینان ہوگا، یعنی اس کے لیے یقین کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اطمینان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ایسا ہی خواب تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ خود میں آپ کو اپنا ایک خواب بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کسی معاملے کے بارے میں میرے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ یہ معاملہ جس سمت میں جا رہا ہے یہ اس سمت میں نہ جائے، میں اس کے لیے خدا سے دعا بھی کر رہا تھا۔ کسی قریبی عزیز کے معاملے میں ایک ایسی صورت تھی کہ جس میں یہ خواہش تھی کہ یہ معاملہ درست ہو جائے، اس شکل میں نہ جائے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک گاڑی ہے اور وہ تیز رفتاری سے بھاگ رہی ہے اور وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹکرانے والی ہے، اور میں بھی اس میں موجود اور وہ صاحب بھی اس میں موجود ہیں، بالکل دیوار کے قریب جا کے اس کا رخ بدل گیا۔ تو جب میں اٹھا، نیند کھلی، تو مجھے ایک اطمینان تھا کہ وہ معاملہ جس کے بارے میں دعا کر رہا تھا وہ اب اس صورت میں نہیں ہوگا، واضح ہو گیا یہ، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ اس کو میں نے ایک مثال سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو آپ کو اپنے خواب بتا سکتے ہیں، اور وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا یا ان کو اس کا اطمینان ہوا یا ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ غالباً اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ غالباً یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور اطمینان وہ اس صورت میں نمودار ہو جائے گا تو آپ کو گویا ایک طرح کا یقین بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو ان کا سوال تھا، اس سے ایک سوال ایک اور نکلتا ہے، وہ یہ کہ جیسے خواب کی تعبیر کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تو خواب کی تعبیر کی صلاحیت یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے یا یہ کسی سیکھی جا سکتی ہے کسی استاد سے؟ کوئی اس کا کوئی سلیبس ہوتا ہے جس سے سیکھی جا سکتی ہو؟ جتنی صلاحیتیں بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں وہ سب گاڈ گفٹڈ ہی ہوتی ہیں، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، یعنی کوئی صلاحیت بھی باہر سے نہیں آتی۔ ہم اس صلاحیت کو پالش کرتے ہیں، بہتر بناتے ہیں، تعلیم سے، تربیت سے، مشق سے، ریاضت سے اس کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ چیز تو تصور ہی نہیں کی جا سکتی کہ جو چیز آپ کے اندر موجود نہیں ہے وہ باہر سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کو خدا نے موزوں ذہن دیا ہے تو وہ شاعری کرے گا۔ اب یہ ہے کہ جب ابتدا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ مصرع سیدھا نہ ہو سکتا ہے قافیہ تنگ ہو سکتا ہے الفاظ کے در و بس سے بھی واقف نہ ہو سکتا ہے کہ بندش بھی چست نہ ہو، لیکن پھر کوئی استاد اس کی تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اچھے شعر کہنے لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی الٹا سیدھا کچھ منہ قلم چلا لیتا ہے، اس سے کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں بن جاتی ہیں، آہستہ آہستہ تربیت پاتا ہے، اعلیٰ درجے کا مصور بن جاتا ہے۔ تو ہماری تمام صلاحیتوں کا معاملہ یہی ہے۔ جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، کیا آپ وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے کتوں میں ودیت کی ہیں وہ تربیت سے بلی میں پیدا کر سکتے ہیں، شیر میں پیدا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے عطا فرما دیا ہے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، کمال پر پہنچا سکتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے سے تربیت کر کے اس کو آپ ایک ایسی غیر معمولی حیثیت دے سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہو جائے۔ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز اگر اندر موجود نہیں ہے تو وہ پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب تعبیر کا جو فن ہے وہ اس لیول تک لے جا سکتے ہیں جہاں تک کہ ہم خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے قابل ہو جائیں، پالش کی جا سکتی ہے اگر اندر وہ چیز موجود ہر ہے۔ صلاحیت کا معاملہ یہ دیکھیے، اگر کسی آدمی کے اندر فطری طور پر تمثیلات کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، پہلے تو یہ جان لیجیے نا خواب ہے کیا، ایک تمثیل ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ خواب حضرت یوسف نے کیا دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ ریز ہیں۔ اب جس ماحول میں وہ تھے وہاں ان کے بھائی ہیں 11، ان کی ماں ہے، ان کا باپ ہے، یہ ماحول ہے نا۔ اس ماحول سے اندازہ لگا کے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے اس کی ایک تعبیر کی، بعد میں وہ تعبیر سامنے بھی آ گئی، یعنی خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ایک اندازہ لگایا گیا ایک صورتحال کا۔ یہ صلاحیت جس آدمی کے اندر بھی موجود ہوگی کہ وہ کسی چیز میں غور کر کے اس کے اندر اتر کر اس کا مصداق تلاش کر سکے، یہ صلاحیت موجود ہوگی، آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں، مزید بڑھا سکتے ہیں۔ کیسے ہوگی؟ اسی طرح جیسے ہم اپنی باقی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، مشق سے، ریاضت سے۔ آپ بہت سے تمثیلی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ انسانوں کا مطالعہ کریں گے، آپ ان کے خوابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ تمثیلات کی مختلف صورتوں پر غور کریں گے، تو آہستہ آہستہ آپ ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ تو بالکل جیسے دوسری صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں، یہ بھی ایک صلاحیت ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔
اسکرین پر آپ کے سامنے ایک ای میل اسکرول ہو رہی ہے. آپ اپنے سوالات اس موضوع سے متعلق سوالات ہوں یا کوئی اور سوالات ہوں آپ اس ای میل پر ہمیں فارورڈ کر سکتے ہیں. آپ کے ان کویشچنس کو لے کر ہم اگلے کسی پروگرام میں ان کو ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.